والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اسلام کا نظام جو ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ اس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر دنیا کا کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اور کوئی تہذیب بالکل بھی پیش نہیں کر سکتی. انسان جب کسی دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو یہ سال ہا سال سے مستقل رواج ہے کہ اپنے علاقے کے اعتبار سے اس ملاقات کی ابتدا خوشگوار موڈ میں ہو، اس لیے کسی نہ کسی لفظ کو اس نے چن لیا ہے. مثال کے طور پر کہ اگر ہم اپنے یہاں ہندوستان میں دیکھیں تو ہندو بھائیوں کے درمیان میں جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو یا تو وہ کسی فرقے سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو اپنے فرقے کا کوئی سلوگن ہے اس سے ابتدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر کہ گجرات میں زیادہ تر ایک فرقہ مشہور ہے سوامی نارائن، تو جب وہ ابتدا کریں گے ایک دوسرے سے ملاقات کی تو ایک کہے گا جے سوامی نارائن تو دوسرا بھی اس کی زندہ باد کا نعرہ لگائے گا. جے کا ترجمہ اردو میں زندہ باد ہوتا ہے، تو پہلا کہے گا فلانا زندہ باد تو دوسرا بھی اس کے جواب میں یہی کہے گا فلانا زندہ باد. یا پرانے طرز کا ہوگا تو پہلا بھی رام کا نام لے گا اور دوسرا بھی اس کے جواب میں رام کا نام لے گا. یا پھر یہ کہ وہ نمسکار یا نمستے کے الفاظ سے ابتدا کرتے ہیں. کچھ ذرا پڑھا لکھا ہے اور زمین سے کچھ پیر اوپر اٹھنے لگے ہیں تو پھر وہ انگریزی الفاظ کا سہارا لے گا. ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، یہ چار مواقع کے لیے چار الگ الگ ان کی ابتدائیں ہیں یا چار الگ الگ سلام ہیں. تو اس طریقے سے ہر تہذیب میں اور ہر علاقے میں اپنے اپنے طریقے سے وہ بات کی ابتدا کرتے ہیں تاکہ بات خوشگوار موڈ میں شروع ہو. ایسا نہ لگے کہ بالکل اس سے پہلے کچھ کیا ہی نہیں. یا اسی طریقے سے فون پر ابتدا ہوتی ہے تو ہیلو سے شروع کرتے ہیں. یہ ایک فضول اور بکواس ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یوں کہا جائے ہیلو کا مطلب جہنمی. بات سمجھ رہے ہیں؟ پچھلے 2-4 برس پہلے یہ بات بہت زیادہ چلی تھی اور واٹس ایپ پہ لوگ دین بہت زیادہ پھیلاتے ہیں. عمل ٹھیک ہے، میں عمل کروں یا نہ کروں تو کر لے بس، اس کی سوچ زیادہ ہے. اس لیے اچھا دوسری بات کہ جو نئی بات ہاتھ لگی وہ ضرور سب کو شیئر کرنی ہے، یہ سوچ زیادہ ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے نہیں ہو یا دنیاوی اعتبار سے کوئی ایک دم سنسنی. تو اس لیے جب یہ بات کسی سے سن لی یا پتہ چل گیا یا پھر اچھا محنت بھی کریں گے تو واٹس ایپ بھی کریں گے. ای محنت بہت ہو سکتی ہے مگر ارتھ محنت کچھ نہیں ہو سکتی. زمین پہ آ کے کوئی کام کرنا وہ نہیں ہو سکتا. خیر کے کام بس وہ بٹن اور انگلی کے اشارے تک تو بہت ہو سکتی ہے محنت، مگر زمینی محنت کہ آپ جا کر کسی گرے ہوئے کو اٹھا لیں، نہیں وہ نہیں. میں یہ تو کرتا ہوں نا بھائی کہ بھائی میں ویڈیو اتار کے سب کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے مر رہا تھا، مگر میرا کام ویڈیو اتارنا ہے. بات سمجھ؟ تو یہ کوئی کام نہیں ہے. بہرحال تو اصل تو جو میں بتلانا چاہتا تھا وہ یہ ہیلو ویلو کا معنی کوئی جہنمی ونمی نہیں ہے. اول تو یہ انگریزی سے بھی ناواقفیت کی علامت ہے. جو ہیلو کا اسپیلنگ ہے وہ دوسرا ہے اور وہ جو ہیل کا اسپیلنگ ہے وہ دوسرا ہے. بات سمجھ گئے؟ اور اس سے دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لفظ جس زبان میں ایجاد ہوا ہے اس زبان کے معنی مراد لینے پڑیں گے. کوئی بھی لفظ کہیں بھی ٹھوک نہیں سکتے سادے لفظوں میں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا حلیم کے متعلق کہ یہ لفظ اردو میں بنا ہے، اردو میں حلیم کے معنی کھچڑے کے ہیں، اس لیے اس سے کوئی دوسرا مطلب یہ مراد لینا بالکل غلط بات ہے. اس لیے ہیلو اگر انگریزی کا ہے تو، فرانس کا ہے تو، یونان کا ہے تو، یہ کسی اور یورپین زبان کا ہے تو ان کے اپنی زبان میں اس کے معنی جہنمی کے نہیں ہے. جس زبان میں یہ لفظ شروع کیا، ابتدا ہوئی، جس نے اس کو ایجاد کیا. اس لیے ہیلو بولنے سے نہ تو سامنے والے کو جہنمی ہونے کی دعا دی جا رہی ہے نہ کوئی اور مطلب بنتا ہے.
اس لیے فضول بکواس نہ کریں. ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اس کی ابتدا یعنی بات چیت کی ابتدا چاہے فون پر ہو، چاہے واٹس ایپ پر ہو، چاہے کوئی اور ذریعہ استعمال کریں، اس ذریعے میں ابتدا سلام سے ہونی چاہیے. اگر ہمیں پتا ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے تو ابتدا سلام ہی سے کرنی چاہیے، یہ ہمارا اسلام کا تقاضا ہے. مگر جو فضول بکواس بکی جاتی ہے کہ ہیلو مطلب سامنے والا جہنمی، اور فلاں مفتی نے کہہ دیا اور فلاں نے، سب ڈھکوسلے جھوٹ باتیں. اصول اور ضابطے کی بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر زبان میں اس زبان کے معنی مراد لیے جائیں گے، دوسری زبان کا لفظ آ جائے گا تو اس کے معنی مراد نہیں لی جا سکتے ہیں. اس لیے اردو میں بھی تلفظ کا بہت خاص لحاظ ہونا چاہیے. ہم اردو میں گلاس بولتے ہیں اور انگریزی میں گلاس نہیں بولتے. پانی پینے کا جو برتن ہے، اردو والے اردو کے تلفظ میں اگر لیں گے تو گاف کے نیچے گلاس زیر بولیں گے، مگر انگریزی والے گلاس نہیں بولتے، یعنی GI نہیں لکھتے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا الگ ہے گلاس اور ان کا گلاس الگ ہے. انگریزی والوں کے وہاں جو گلاس ہے وہ اردو والوں کے وہ گلاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زبان کے فرق سے معنی بدلتے ہیں. ایک دارو ہندی میں اور ایک دارو فارسی میں. فارسی میں دارو کے معنی دوا کے آتے ہیں، ہندی اور گجراتی میں دارو کے معنی ایسی چیز جس سے نشہ آ جائے. شراب کے معنی اردو میں الگ ہیں اور عربی میں الگ ہے. شراب عربی میں لے جائیں گے تو شربت کی یعنی اچھا مشروب پینے کی اچھی چیز، اور اردو میں آئیں گے تو نشے والی چیز کی ہو جاتی. تو یہ کیا عجیب و غریب تماشا ہے کہ کچھ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا، آئے فوراً شیئر کرو، بس شیئر کرو. دین کی باتیں دینی ذرائع ہیں، علماء ہیں، مر نہیں گئے، ان سے ہی وصول کرو، ان سے ہی وصول کرو. ادھر ادھر سے مت لو کہ بہت زبردست چیز ہے، لو خود ختم کرو. کیا ہے، کیا کر رہے ہو یار بھائی؟ کیا کچھ آگے پیچھے کچھ دیکھنا نہیں ہے. اس لیے حلیم کے اوپر بھی وہ ایک آدمی نے تو ویڈیو بنا دی، بیوقوف نے، 2-4 لوگ مل کے ہم نے حلیم کا نام دلیب رکھ دیا. یہ جہالت، الفاظ تو جنے گا تیرے ہاتھ میں. حلیم کے معنی عربی میں بردبار کے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی صفت ہے، مگر وہ صفت ہے کہ اگر دوسرے پر بھی بولنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے. یہ وہ صفت نہیں کہ جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. جیسے عالم الغیب، یہ اللہ کی صفت ہے، آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے عالم الغیب. مگر حلیم تو ہم آدمی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ بندہ بہت حلیم ہے، بہت بردبار ہے، برداشت بہت کرتا ہے. اور وہ عربی میں ہے مانا، اردو میں دوسرے معنی ہے. اردو زبان جب آپ عربی بولنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کیسے بدل دیتے ہیں کہ نہیں اس مرتبہ آج سے ہم فلانے کا نام یوں رکھ دیں گے؟ کیا جہالت کی انتہا ہے، انتہا. دین کا کچھ نہیں کرنا، بس یہ ٹک ٹک کر کے کام کر لینا، اس سے علاوہ کچھ آگے پیچھے کچھ نہیں کرنا. یہ جہالت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے. اس لیے حلیم بول کے اور دلیم بول کے کچھ نہیں. اپنے اب مان لیجیے گجراتی میں کھچڑے کا کوئی اور نام رکھ دے تو وہ گجراتی میں رہے گا بھائی، وہ عربی میں نہیں بننے والا. عربی میں تو کھچڑا ہی نہیں ہے، تو کھچڑے کا نام کہاں سے آئے گا؟ اس لیے فضول بکواس نہ بکے. بہرحال تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہیلو کہنے سے نہ تو کوئی آدمی کافر ہوتا ہے، نہ جہنمی ہوتا ہے، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے. مگر طریقہ ہمارا، ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی تہذیب، اپنی زندگی، اسلام کے ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور زندگی گزارنے کے طریقے میں ہر وقت اسلام ہماری طرف متوجہ ہے. ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ہو، کسی سے ملاقات کرنی ہو، بات چیت کی ابتدا کرنی ہو، بات چیت ختم کرنی ہو، ہر موقع پر رب نے ایک طریقہ بتا دیا، اس طریقے سے آپ بات شروع کریں گے اور اس طریقے سے ختم کریں گے. اس لیے اگر ہم سلام فون بھی کر رہے ہیں تو پتہ ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے. جیسے ہم اپنے گھر پر بات کر رہے ہیں تو السلام علیکم، تو نے پکایا کہ نہیں؟ فوراً نہیں، یہ بات یہ تیار ہوا کہ نہیں؟ ایسا نہیں. کم از کم السلام علیکم سے شروعات ہو اور اسی کا اختتام بھی السلام علیکم سے ہو. یہی طریقہ اسلام کا ہے اور یہی ہم کو تعلیم ہے. ہیلو سے بات شروع اور ہیلو پہ ختم ہو، یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال تو اسلام میں دوسری لوگوں کا تو اپنا اپنا جو طریقہ ہے. اگر دعائیہ بھی ہے، مان لیجیے کہ گڈ آفٹر نون، تو جب تک دوپہر کا وقت ہے وہاں تک تو اس کی دعا لگے گی. جیسے ہی 2 سے 6 پہر ہو جائے گا، یعنی 3 سے 4 بج جائیں گے تو دوپہر ختم ہو کے وہ تو 6 پہر ہو گیا، اب شام آنے والی، تو وہ گڈ آفٹر نون والی جو دعا ہے، یعنی تیری دوپہر اچھی ہو، ختم. دعا کی حد تو ختم ہو گئی. اور گڈ نائٹ میں بولا تو سورج نکلتے ہی نائٹ بھی ختم ہو گئی، تو اس لیے اس کی دعا بھی ختم ہو گئی. اگر مانے کہ دعا یہ جملہ ہے،
ورنہ دعا ہوا کا کوئی تصور ان کے وہاں ہے ہی نہیں. مذہب کا ہی تصور ختم ہو گیا تو دعا کا تصور کہاں سے ہوگا؟ مگر مان بھی لیں. یا بہت سے لوگ جو بولتے ہیں کہ شب بخیر، کیا چیز ہے یہ؟ کیا چیز ہے؟ بہت اچھی اردو. ہم مسلمان ہیں اس لیے شب بخیر ہماری دعا نہیں ہے، یا صبح بخیر ہماری دعا نہیں ہے. ہمارا جو کلمہ ہے، تلفظ ہے، اور ہمارے لیے جو جملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور صاف ستھرے الفاظ میں السلام علیکم کہیں. السلام علیکم کے متعلق یہ بات حدیث شریف میں ملتی ہے کہ قرآن نے بھی خاص طور سے یہ بہت صفائی کے ساتھ بیان کر دیا کہ دو جماعتیں، قرآن نے بھی کہا 2 جماعتیں وہ ہے جو تمہاری دشمنی میں سب سے بڑی ہوئی ہوگی، ایک تو یہود اور دوسرے مشرک. ایک یہود وہ کبھی دشمنی چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور دوسرے مشرک وہ کبھی تمہاری دشمنی چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس لیے ان کی دشمنی، اب دیکھیں کہ ساری دنیا میں خیراتی ادارے بھی چلتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ خیر خیرات کے دوسرے اچھے کام بھی کرتے رہتے ہیں، اور عیسائیوں کے تو خیراتی ادارے بہت ہی زیادہ ہیں، چاہے وہ دوسرے مقصد سے ہو یا کسی اور مقصد سے ہو یا انسانیت کے نام پر ہو. یہودی خیراتی ادارہ آپ نہیں دیکھ سکتے، یہودیوں کا خیراتی ادارہ آپ کو نہیں ملے گا. رفائی ساروجنک کام کے لیے جو ادارے ہوتے ہیں یہودیوں کے نہیں ملیں گے. دشمنی میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں دشمنی اگر ہلکی پڑ جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف دوسرے کسی جماعت کے اندر، کسی دھرم کے اندر، کسی فرقے کے اندر، تو سب سے زیادہ اس آگ کو سلگانے میں اگر بڑا کردار ہوتا ہے یہودیوں کا. ساری دنیا کے اندر ہے سب سے کم مگر سب سے زیادہ یہودی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کو ایک چڑ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بھی، وہ تو انتظار تو کر ہی رہے تھے مگر ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنو اسرائیل میں سے ہوگا، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ بنو اسماعیل میں سے ہوگا آخری نبی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں پیدا فرمایا. وہیں سے ان کو دشمنی، عداوت، چڑ اور مخالفت شروع ہو گئی، اور انہوں نے کچھ لوگوں نے یہودیوں میں سے اسلام قبول کیا. باقی زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ سچا آدمی زمین پر اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اور ان کا نبی آخر الزمان ہونا 100% حق ہے. قرآن نے کہا کہ یہ اپنی اولاد کو جتنا نہیں جانتے ہوں گے اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جانتے ہیں کہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے باوجود نفرت اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ سلام کرتے تھے تو سلام کا لام اڑا دیتے تھے. السلام علیکم کی جگہ کہتے تھے السلام علیکم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے کہ تم پر ہلاکت اور بربادی ہو. تو شروع میں تو صحابہ یہ سمجھے کہ شاید ایسے ہی نکل گیا ہوگا، مگر بعد میں احساس ہو گیا کہ یہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اتفاقاً السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم نہیں نکل رہا ہے بلکہ پلاننگ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ان کی نیت یہ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے پاس تشریف رکھتی تھی، اور ایسے موقع پر ایک یہودی آیا، اس نے کہا السلام علیکم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ ہے. حضرت عائشہ نے جواب میں کہا تیروں پر لعنت اور تو برباد ہو جاوے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محالہ نہیں عائشہ، نرمی رکھو. میں نے اس کو جواب دے دیا، وعلیک بولا میں نے. اس کا جواب یہ کہ جو دعا تو نے مجھے دی ہے وہ تیرے لیے ہو جاوے. جو تو بددعا میرے لیے کر رہا ہے نا، السلام علیکم کہ تم پر ہلاکت ہو، وعلیک بول دیا میں نے، بس کافی ہے. اس کا اتنا سب لمبا جواب دینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، وعلیک کہا بس کافی ہے. اس لیے ہم الفاظ درست بولیں. ہماری اگرچہ نیت نہیں ہے السلام علیکم کا لام اڑانے میں یہ کہ سامنے والا ہلاکت، مگر یہ کم از کم یہ شعار ہے، شعار پہچان ہے. لوگو ہوتا ہے نا، لوگو کسی بھی کمپنی کا، ریلائنس کا اپنا ایک لوگو ہے، آر بنانے کی خاص اسٹائل ہے، ایئرٹیل کا اپنا لوگو ہے، آئی بنانے کی یا اے بنانے کی خاص اسٹائل ہے. وہ لوگو ہو جاتا ہے نا، پہچان ہو جاتی دور سے. ویوو کا بورڈ جو ہے یا کسی بھی کمپنی کا ایک خاص لوگو ہو جاتا ہے. تو ہماری بہت ساری پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ہی کوئی مسلمان، یہ تو غیر مسلم بھی بہت صاف ستھرے الفاظ میں بولتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کی اس کا تلفظ درست نہیں کر سکتے. اس لیے صاف ستھرے لفظوں میں بولنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس نہیں بھی بولا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے بھی کام چل جائے گا.
یا سلام علیکم سے بھی کام چل جائے گا، مگر حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے. اس لیے جب لکھیں اردو میں تو اسلام علیکم نہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اسلام علیکم کا مطلب میں تیرے اوپر اسلام پیش کرتا ہوں تو مسلمان ہو جاؤ، پہلے سے ہی مسلمان ہے. اردو میں جب واٹس ایپ پہ لکھیں تو الف لام کے بعد سین شروع ہوئے گی. ہم واٹس ایپ پہ جب چیٹنگ کرتے ہیں تو السلام علیکم کیسے لکھتے ہیں اکثر لوگ؟ الف لکھا اور سیدھے سین تو ہو جاتا ہے اسلام علیکم، تو مسلمان ہو جا. میں مسلمان تو پہلے سے. اس لیے لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ الف لام کے بعد سین، السلام علیکم. دوسری چیز جواب دینے میں بہت زبردست غلطی ہوتی ہے. وعلیکمس کمس کمس بولتے ہیں، یہ غلط ہے. میم پر زور سے غلطی درست کرنے کے لیے چاہتا ہوں. یہ کوئی تقریر وقریر نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے جو مجھے بھی پکا ہو جائے اور آپ کو بھی یاد ہو جائے. تو میم پر پیش پڑھیں گے. وعلیکمس کیا پڑھنا ہے؟ وعلیکم السلام. کم السلام نہیں ہے، میم پر پیش آئے گا. گرامر کے اعتبار سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. کمس کوئی چیز ہی نہیں ہے، وعلیکم السلام آنا چاہیے. اس لیے ہمیشہ جب کسی مسلمان نے سلام کیا تو ہم جواب دیں گے تو بولیں گے وعلیکمس، کمس نہیں بولیں گے. یہ بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ. تو ایک تو یہ کہ سلام کو رواج دینا چاہیے. خود یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی یہودی تھے اس وقت بھی بہت بڑے عالم تھے. جیسے ہی ان کو پتا چلا، انہوں نے اصل میں یہودیوں کی کتاب تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبی آخر الزمان کی نشانیاں پوری لکھی ہوئی تھی. جیسے حدیث شریف میں حضرت مہدی علیہ رضوان کی پوری نشانی لکھی ہے، اتنی سب نشانی لکھی ہے. ان کی ناک ایسی ہوگی، ان کی بھویں ایسی ہوگی، ان کی آنکھ ایسی ہوگی، ان کی بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوگا، وہ اٹھیں گے ایسے، بیٹھیں گے ایسے، چلیں گے ایسے، بات ایسے کریں گے. پوری نشانی لکھی ہے حضرت مہدی کے متعلق. حضرت مہدی اب آئیں گے نا، اب آنے والے، ابھی تو آئے نہیں ہیں مگر پوری نشانی. اب جب جیسے ظاہر ہوں گے حدیث کی نشانیاں ان کے اوپر فوراً منطبق ہوگی نا. ان کو اعلان نہیں کرنا پڑے گا، وہ تو الٹا چھپیں گے، بھاگیں گے لوگوں سے. اسی لیے مدینے سے بھاگ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے کہ کئی لوگ مجھے بیعت کے لیے گھیر نہ لے. مگر وہ تو نشانیاں خود بولے گی ان پہ کہ یہی مہدی ہے، اور لوگ گھیر کر ان کو زبردستی بیعت کریں گے ان سے. تو جیسے ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے تشریف لائیں گے اوپر آسمان سے، اور زندہ ہیں اور اوپر سے اترنے والے ہیں، اور ان کے جو ہے بالوں سے پانی اس طریقے سے جھڑ رہا ہوگا جیسے ایک آدمی غسل کر کے نکلتا ہے تو بالوں میں پانی ہوتا ہے. اب یہ نشانیاں کتنی صاف ستھری ہیں اور روزانہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اب اس میں کوئی جھجک نہیں ہے. ایسے ہی توریت اور انجیل کے اندر مکمل طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کی نشانی تھی. اور اتنی زیادہ نشانیاں تھی کہ ابھی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے. عبد المطلب کو دیکھ کر ان کے دوسرے لوگ یا یہودی اگر دیکھ لیتے تھے تو وہ ان سے کہتے تھے تمہاری ناک بتاؤ تو تمہاری ناک کیسے؟ پھر کہتے تمہارے اندر ایک نبی پیدا ہونے والا ہے تمہاری نسل میں. کہاں عبد المطلب جو ان کے دادا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے 10 برس پہلے کا یہ واقعہ ہے. اتنا زیادہ لکھا ہوا تھا حضرت کے متعلق، اس لیے جانتے ہی تھے یہودی. تو اب ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام نہیں لائے تھے مگر وہ نشانیاں پڑھ لی تھی. وہ انتظار میں تھے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ نبی آخر الزمان. نبی آخر الزمان کا مطلب آخری زمانے میں نبی بن کے جو تشریف لانے والے ہیں وہ. تو ان کی نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کی قوم ان کو پریشان کرے گی اور پھر وہ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کریں گے. جیسے ان کو پتا چلا وہ درخت پر، کھجور کے درخت پر تھے، اور ان کو پتا چلا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ درخت سے فوراً چھلانگ لگا کے نیچے اتر گئے، کود کر نیچے اترے. ان کی پھوپھی نے کہا تو اس طریقے سے کودا جیسے حضرت موسیٰ تشریف لے آئے. انہوں نے کہا یہ حضرت موسیٰ ہی کی قبیل سے ہیں، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں. پھر اس کے بعد اصل جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وہاں جو پہلا کلام سنتے ہیں وہ یہی ہے، یعنی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں حضرت کا فرمان یہ ہے کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو بہت زیادہ عام کرو، بہت زیادہ عام کرو. یعنی اٹھتے بیٹھتے سلام
بار بار ہونا چاہیے سلام. سوچیں سلام دکھنے میں ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ بات کا شروع کرنے کا یا ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہے, کسی سے ملاقات کرنے کا یا کسی سے ملاقات ختم کرنے کا طریقہ ہے. بس اتنا ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. سب سے پہلی چیز تو انتہائی بہترین دعا ہے, اور دعا میں جو شروعات ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے, وہ رب کی خاص صفتی نام سے ہوتی ہے, السلام. حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو زمین پر اتارا ہے لوگوں کی سلامتی کے لیے. محدثین نے لکھا لوگوں کی سلامتی کے لیے. حدیث شریف میں اتنا ہی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو خاص اتارا ہے زمین پر, اور محدثین نے اس کی تشریح کی کہ لوگوں میں سلامتی عام کرنے کے لیے اس لفظ کو اتارا ہے. اس لیے شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے, السلام علیکم. پھر فرمایا یعنی تجھ پر سلامتی ہو, ورحمت اللہ, اور تجھ پر اللہ کی رحمت ہو. پھر فرمایا وبرکاتہ, اور اس کی برکتیں ہوں. خود سلامتی کے اندر ابھی عام طور پہ عربوں میں ہی چل گیا حیاک اللہ, حیاک اللہ, تجھے اللہ زندہ رکھے, زندہ رکھے, مر مر کے زندہ رہے, تڑپ تڑپ کے تو زندہ رہے, بھیک مانگتا ہو زندہ رہے, کیسا زندہ رہے. سلامتی کا لفظ جو ہے نا ٹوٹل عافیت. پریشانی کتنے راستوں سے آتی ہے, صرف مال سے آتی ہے, صرف بیماری سے آتی ہے, صرف فکروں سے. تصور نہیں کر سکتا جو پریشان اس کو پتا ہے کہ مجھے پریشانی کون سے راستے سے آئی ہے. اور نبی نے فرمایا السلام علیکم, دعا دے دو. دعا جب صبح سے شام تک آدمی ہر ایک کو دعا دے گا اور وہ پلٹ کے اس کو بھی دعا دے گا, پھر یہ پریشانی میں آئے گا. مگر ہم دینی ان طریقوں سے بہت دور ہے. کیا ضرورت ہے, یہ سلام ہوتا ہے ٹھیک ہے, نہیں. پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کا وہ طریقہ ہم پورے دین کو لے لیں. جیسے دین میں سیاست ہے ایسے دین میں عبادت ہے, اور جیسے دین میں عبادت ہے ایسے دین میں طرز معاشرت بھی ہے. زندگی تم گزارو گے تو کیسے, اپنی مرضی سے نہیں, اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے. اپنی مرضی سے تم اپنی کچھ بھی سوچ رکھو گے, نیشنلزم کا بھوت چڑھ جائے گا زبردست. کتنی اچھی ایڈ ہے تنشک کے اوپر, زبردست. بہو غیر مسلم اور ساس مسلمان. ہم کو اس سے کیا مطلب نہیں سمجھے. ایک خاص ایک جو ضروری بات ہے, ایک غلط سوچ اس کے ازالے کی وجہ سے بھی بیچ میں یہ لے کر آؤ. اس کی ایڈ سے ہوا کھڑا ہو کہ نہ ہو, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میاں بیوی میں سے کوئی بھی غیر مسلم ہو. یہ بات سمجھ لو, چاہے وہ مسلمان ہیرو لے کر آ گیا اور کوئی غیر مسلم ہیروئن. ہیرو کا مطلب وہ فلم میں نہیں, یعنی بہت بڑا ترم کھا کے وہ غیر مسلم کی لڑکی لے کر آ گیا. جب تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا, صرف بدکاری کر رہا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. یہ صرف بدکاری کر رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. اسلام دوسرے مذہب کی لڑکی لانے کی بھی اجازت نہیں دیتا اور دوسرے مذہب میں لڑکی دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا. صاف اور ستھری بات. ہم کو اس سے کیا مطلب کہ بہو مسلمان ہے کہ بہو غیر مسلم, اس سے کیا مطلب. یعنی ایڈورٹائز میں اب وہ تنشک کی ایڈورٹائز جو ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہے, اصل مدوں سے ہٹا کے رکھو. بات سمجھے, کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑ دو تاکہ کوئی یہ نہ دیکھے کہ کتنے لوگ سڑک پہ آ گئے ہیں اور ابھی کتنے لوگوں کو اور لانے کے چکر میں یہ لوگ. یہ تمام چیزوں سے کچھ نہ کچھ ابھی انہوں نے ایڈورٹائز شروع کی. ایڈورٹائز شروع کرنے کے بعد فوراً ایک طبقہ بالکل تیار کھڑا ہے آئی ٹی سیل کا, جس کا کام یہ ہے کہ اس کی آلوچنا, اس کی تنقید کرے, اور فوراً تنقید کریں گے. ٹاٹا نے بیچارے نے پیچھے کر لیا. کیا مطلب, یہ طریقہ کیا. اور مسلمانوں میں ایکتا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک سے ایکتا, ہر طریقے میں ایکتا اور ہر جگہ ایکتا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان اپنے عقیدے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو نیشنلزم کا بھوت ہے وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. جیسے بھی عارفہ خانم کا پروگرام سنے کل کا, اس نے اس میں بہت تعریف کر دی. کیا تعریف کی, اس نے یوں کہا کہ یہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے, اور فیمنزم کے خلاف ہے یہ جو لوگ, یعنی تحریک نسواں کے خلاف ہے جو یوں سوچ رہے ہیں کہ بہو کسی اور جگہ نہیں, بیٹی جو ہے وہ کسی اور کی بہو نہیں بن سکتی. اس کا کہنا یہ تھا, اور پوری بات کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی لڑکی کسی بھی مذہب میں کبھی بھی جا سکتی ہو, وہ اس جگہ جا کر بھی اپنے مذہب پر اگر عمل کرتی تو یہ تو بہت اچھی نشانی ہے. ہم یہ کہتے ہیں سب اپنی اپنی جگہ پہ خوش رہو, کسی کو مارو مت, بس اتنا ہی کافی ہے, اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو نہیں ہے خوشی کہ تمہاری بیٹیاں اٹھا کے یہاں لے آوے, اور نہیں ہم کو یہ چیز پسند ہے کہ ہماری بیٹی کسی اور کے وہاں چلی جاوے.
بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مذہب انتہائی سخت ضروری ہے۔ یہ کیا چیز ہوئی کہ آپ کے اندر دل کے اندر اتنی زیادہ وسعت ہے کہ دوسری لڑکی آ بھی گئی وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہے۔ اور جملہ دیکھیں، بیٹیوں کو خوش کرنے کا تو سب کے وہاں ایک ہی طریقہ ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ وہ جو تنشک کی ایڈورٹائز ہے نا، ہمارے وہ بزرگ ساتھی جو شاید اس سے ناواقف ہے تو میں ذرا پیچھے سے بتا دوں۔ ایک زیورات کی کمپنی ہے جو ٹاٹا کمپنی کی ذیلی شاخ ہے، اس کا بھی کام ٹاٹا ہی مالک ہے اس کا، اور اس کا کام زیوروں کو بیچنا ہے۔ بیچنے والے بے دھڑک ہوتے ہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ہاں مگر چندہ RSS کو سب دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، کسی کو اتنا سیکولر مت سمجھنا کہ یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ، کل ملا کر سپورٹ سب کرتے ہیں۔ اب اس نے تنشک کے نام سے جو کمپنی، اس نے اشتہار کے لیے چھوٹی سی ویڈیو بنائی، اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ اصل میں اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہے تب ہم کو پڑھنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ ایڈورٹائز کو دیکھنے کا کوئی مطلب تو ہے نہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہو ہے جو بھاری پاؤں سے ہے، اب وہ گود بھرائی کا موقع آتا ہے، اور اس موقع پر اس کے لیے ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق پورا گھر کو سجایا گیا ہے، اور وہ عورت یعنی وہ جو عورت ہے جو بھاری پاؤں سے ہے، وہ عورت غیر مسلم ہے اور مسلمان کے گھر آ گئی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ اس موقع پر یعنی گود بھرائی کے موقع پر جب سجا ہوا گھر دیکھتی ہے تو اپنے ساس کو، اور ساس کا لباس، اب اگرچہ ساس بھی غیر مسلم ہو، حقیقت میں ایکٹنگ میں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پیسہ لو ایکٹنگ کرو، انسان کو گدھا بھی بنانا تو چل تیار ہے وہ لوگ، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال تو وہ جو ساس کے رول میں ہے وہ بظاہر مسلمان نظر آتی ہے، پیچھے سے کرتے پجامے اور ٹوپی میں گزرتا ہے آدمی، پیچھے سے ایک آدمی ٹوپی اور کرتے پاجامے میں گزرتا ہے، یعنی پورا ماحول ایسا کریٹ کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں غیر مسلم بن کے رہتی ہے، تلک بندیا ساڑی واڑی سب کے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ اور اس کے باوجود یعنی یوں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں وسعت کتنی ان کے دل میں ہے، یہ وسعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ طرز معاشرت میں بھی اسلام کے حرام اور حلال کے حکم ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں۔ جو لبرل ہو گئے، جنہوں نے اسلام اٹھا کے باہر پھینک دیا نعوذ باللہ، ان کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، مگر جس نے اپنے آپ کو یوں کہا کہ میں مسلمان ہوں اور جنت اور دوزخ کا یقین کرتا ہے، اس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تب یہ جب وہ عورت جو ہے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے؟ تو جواب میں کہتی ہے بچیوں کو خوش رکھنے کے طریقے سب کے وہاں یکساں ہیں، نہیں یکساں نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں خوشی کا طریقہ الگ ہوگا، غیر مسلموں کیوں الگ ہوگا؟ ہم جس کو جائز مانیں گے یعنی شریعت جس کو جائز قرار دے گی وہی طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ہندو مسلم ایکتا دکھائی گئی ہے، ایکتا نہیں دکھائی گئی، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کبھی کوئی لے کر بھی آ گیا تو وہ یوں بتائے گا کہ دیکھو اس سے وہ لڑکی بتائے گی میں اپنے مذہب پہ عمل کروں گی، تو اپنے مذہب پر عمل کر، عمل تو اپنے اپنے مذہب پر ہوگا، روز نہیں ہوگا، کام کچھ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی بھی مسلمان کا نکاح کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، چاہے مسلمان لڑکا ہو چاہے مسلمان لڑکی ہو، کسی مسلمان کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، نہ کورٹ میرج نہ پورٹ میرج، کوئی میرج نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ اس لیے کہ اس کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی۔ جو کوئی آئے گا اس طرف بھی آئے گا تب بھی یا اس طرف بھی جائے گا تب بھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا جو پارٹنر ہے اس کا مسلمان ہونا۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوا سوائے زنا کے اور بدکاری کے شریعت اس کو دوسرا کچھ مانتی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اب تو علماء نے خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق یوں فرما دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی زمانے میں خلافت کے زمانے میں فرمایا تھا کہ تم جو یہودی اور عیسائی عورتوں سے کرتے ہو نکاح مت کرو، اس کے نقصان۔ اور آج تو علماء کا کہنا ہی ہے، کیوں یہ اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، گاندھی اس معاملے میں بہت چلاتا ہے، اور گاندھی کے فالوور ہمارے یہاں بھی ہے بھائی، گاندھی کے فالوور ہمارے یہاں بھی ہے۔ گاندھی غریب، اسلام سے اس کا دور کا رشتہ نہیں ہے، یہ سمجھ لینا آپ۔ بولنے میں بہت کڑک آواز اور جو ہے وہ انگریزی الفاظ کی بھرمار، انگریزی الفاظ سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلینڈ کا بھنگی بھی انگریزی الفاظ ہم سے اور ہمارے ڈاکٹروں سے اچھے بول سکتا ہے، میری بات سمجھ لو۔ انگریزی ایک زبان کا نام ہے، جو سیکھے گا وہ بول دے گا۔
اس کو اگر کوئی اسلامی اصطلاحات کے ترجمے کے ساتھ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو آپ کو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چیز وہیں سے لو جہاں کھری ملتی ہے. چمکدار پیکٹ کے اندر اگر کوئی گوبر بھر کے دے دے تو اس کو حلوہ سمجھ کے کھانے کی ضرورت ایک سلیم الطبع تو نہیں دے سکتا. جو بیمار ہے وہ کچھ بھی لے سکتا ہے، اس لیے کہ برانڈیڈ مال ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس لیے اتنا صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ ایک ہمارا وہ طبقہ جس نے 2-4 انگریزی کے الفاظ سیکھ لیے ہیں، اس کے دل اور دماغ میں یہ پروفیسر جاوید احمد غامدی بھی ہوگا. وہ پروفیسر اپنی جگہ پر، اس کا انکار نہیں ہے. اسلام کے معاملے میں وہ 0-0 ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو بات وہ اسلام کے نام پہ کہہ رہا ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہے. اس کی باتوں کو ماننے سے بسا اوقات آدمی ایمان سے نکل جائے گا. وہی بے وقوفی بات بھی کہتا ہے کہ مولویوں نے حرام کر دیا. مولویوں نے نہیں حرام کیا. آج کے عیسائی تو اپنے عیسائی مذہب پر بھی عمل نہیں کرتے، وہ تو ایتھلیسٹ ہو گئے، پکے ملحد ہو چکے ہیں. ناستک ہے وہ، عیسائی بھی نہیں ہے. ناستک سے نکاح کیسے ہوگا؟ ناستک سے نکاح کہاں سے ہوگا؟ ناستک سے نکاح ہو سکتا ہے جو کسی دھرم کو ہی نہیں مانتا. تو اس قسم کے ہو گئے، اس لیے عیسائی لڑکیوں سے بھی نکاح تو نہیں ہو سکتا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سلام کے بارے میں طرز معاشرت ہے اور وہی طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب کس کو سلام کرنا چاہیے؟ تو حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. تو ایک تو ہمارے یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ صرف جان پہچان والے کو ہی سلام کرتے ہیں، جس سے تعلق نہیں اس کو سلام نہیں کرتے ہیں. ایک اور آگے چل کر یہ بات کی تو جو ہماری فکر سے موافقت نہیں رکھتا اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے. سمجھنے والے سمجھ گئے، بریلوی کچھ نہیں، وہ غریبوں کی طرف نشانہ ہی نہیں ہے. دماغ میں رکھو، بریلوی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جو میری فکر سے وابستہ نہیں ہے میں اس کے سلام کا جواب نہیں دوں. جیسے سلام بھی کریں گے نا، فیوی کک پی لیتے ہیں ایک دم زبردست، ہونٹ چپک جاتے ہیں. غلط کر رہے ہیں. سلام کرنا تو سنت ہے مگر سلام کا جواب دینا واجب ہے. واجب صاف کہہ رہا ہوں میں، سلام کا جواب دینا واجب ہے. خالی ایسا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کام نہیں کرتا، چل اس کا جواب نہیں دینا. یہ طرز جو ہے نا یہ ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا. ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بات ملی، کتنے بڑے آدمی، کتنے بڑے حدیث کی جو 6 بڑی کتابیں نا ان میں ایک کتاب ان کی امام ابو داؤد کی. حدیث میں بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں. وہ ایک مرتبہ بڑی کشتی میں بڑے جہاز میں جا رہے تھے اور کنارے پر ایک آدمی نے چھینک کھائی. اب وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو. وہ یرحمک اللہ اس کو سنا نہیں سکے، آگے چلی گئی کشتی. تو بڑی جہازوں میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں نا، انہوں نے کشتی کرائے پہ لی اور پتوار یعنی چپو خود چلائے اور چلا کے دوبارہ اس کے قریب گئے 1 درہم پہ کرائے پہ لے کر. اور قریب جانے کے بعد پھر انہوں نے اس کو یرحمک اللہ کہا. لوگوں نے کہا یہ اس کے لیے آپ اتنی دور آئے؟ انہوں نے کہا اگر یہ یرحمک اللہ کے جواب میں یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہہ دے گا اور ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے، میرا کام ہو جائے گا. اتنی دعا کے لیے اتنی بڑی مشقت کہ بڑی کشتی سے چھوٹی کشتی میں خود چلا کے پھر اس کے پاس جواب دینے کے لیے گئے. یہ ہمارے ان بزرگوں کا طریقہ تھا جو بہت کام کر چکے تھے. ہم تو کچھ کام بھی نہیں کر پائے دین کے بارے میں. ہمارا کون سا عمل ہے جو رب کی بارگاہ میں یوں پیش کر دے کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس کے بعد تو میری بخشش لازمی ہے؟ کون سا کام ہے؟ کوئی کام ایسا پیش کر سکتے ہیں؟ پھر کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 1 درہم کے بدلے میں جنت خرید لی. وہ 1 درہم جو انہوں نے کشتی کے لیے کرائے کے لیے دیا، وہ 1 درہم کے بدلے میں اس بندے نے جنت خرید لی. تو ہمارے علماء کا تو طرز یہ تھا، ہمارے بڑوں کا تو طرز یہ تھا کہ وہ یرحمک اللہ کی بدلے کی جو دعا ہے اس کے لینے کے لیے اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں. ممکن تھا وہ کشتی آگے چلی جاتی، وہ نہ مل پاتے اور کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جاتا. سب احتمالات تو تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ مشقت اٹھائی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں مگر کل ملا کر یہ کہ ہم صرف پہچان والے کو سلام کرتے. سلام اول تو سلام جس سے فکری جو ہے وہ مناسبت نہیں ہے اس کے سلام کا جواب نہیں دے رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سوچو تو صحیح، اللہ کیوں مرنا ہے اور جواب نہیں دینا. میں نے تو خود اپنی داستان بتا رہا ہوں کہ سب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، سب کی بات نہیں. الحمدللہ زیادہ تر لوگ سلام کا جواب دیتے ہیں مگر وہ جو جن سے فکری مناسبت نہیں ہے. فرقہ کیا؟ کون سے فرقے کو مانتے ہو آپ؟
ہم تو اہل سنت والجماعت ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہے تو بلا جھجک کہنی پڑے گی. اگر نہیں کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی پکڑ ہوگی. اب وہ بات اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. زبردست گناہ ہے سلام کی ابتدا. اس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سلام پہل کرتا ہے وہ نفاق سے اور تکبر سے بری ہونے کی اس کی علامت ہے. یعنی سچا مومن ہے وہ بندہ. اور تکبر کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ادنا سا تکبر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا. اس لیے سلام میں پہل کرنی چاہیے. بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو. یہ سب حدیث شریف میں اتنی باریک باریک بات ہے حدیث شریف میں اس کے متعلق آپ تصور نہیں کر سکتے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، سوار بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، بیٹھا ہوا دوسروں کو سلام. اس طریقے سے ہر چیز میں سلام کے متعلق اچھا اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ غیر مسلم کو سلام میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی حدیث شریف میں کہ آپ یہود و نصارہ کو پہل مت کرو. اگر کسی نے سلام کیا ہے تو وعلیک بس، اس سے زیادہ نہیں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب خط بھی لکھتے تو السلام علی من اتبع الہدی، جو سیدھے راستے کو پکڑے گا اس کے اوپر سلامتی. اسلام قبول کر لے تو بھی سلامت میں ہے. بات سمجھ گئے. بہت سارے مسلمانوں کو غیر مسلموں کو چھیڑنے کی عادت ہوتی ہے. سامنے چل کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام بولیں گے. ہم زور سے وعلیک، بس اس سے آگے بولنے کی ضرورت نہیں. اس کو پتا ہے کہ اس کے مذہب میں اجازت نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر چھیڑتا ہے. اور ایک حدیث یہ بھی بتاتا چلوں، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک بندہ ہے، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے وعلیکم السلام، پھر فرمایا 10. پھر دوسرا بندہ ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا 20. تیسرا بندہ ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا اور پھر فرمایا 30. تو اس طریقے سے جو السلام علیکم بولے گا اس کو بھی نیکی ملے گی مگر 10، جو ورحمۃ اللہ بولے گا اس کو 20، اور جو برکاتہ تک لے جائے گا اس کو 30. صحیح حدیث میں یہیں تک کا سلام ہے. اس لیے کہ ایک اور موقع پر حضرت نے جو ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرا بندہ ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام. اس نے کہا حضرت آپ نے پہلے دو کا جو جواب آگے بڑھ کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کچھ رکھا ہی نہیں تھا مجھے بڑھانے کے لیے. بات سمجھ گئے. اور حدیث قرآن کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس میں بھی یہ کہا کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم یا تو اچھا ہی ہے کہ اس سے بڑھا کر جواب دو، اور اگر بڑھا کر نہیں دیتا تو جتنا اس نے بولا اتنا ہی اس کو لوٹا دو، تو اتنا بھی کر لیں. تو اس کا لحاظ کریں گے. دوسری چیز کہ جو نمسکار ومسکار ہے، اس کے بولنے سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم بڑے عالم ہیں ہمارے ہندوستان بلکہ عالمی سطح کے بڑے عالم ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ نمستے اور نمسکار اس کا صحیح ترجمہ ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے. اس لیے ان الفاظ کے بولنے سے ضرور احتراز کرنا چاہیے. ان الفاظ کے بولنے سے ضرور احتراز. بہت سارے بہت زیادہ کچھ اوور لمٹ سیکولر ہو جاتے ہیں غریب لوگ، کچھ ان کو دائیں بائیں تو کچھ پتہ چلتا نہیں ہے، تو جو اوور لمٹ ہو جاتے ہیں ان کو ذرا سمجھانے کی ضرورت ہے. لمٹ میں رہو. تمہارا قد بھی اللہ نے لمیٹیڈ رکھا ہے تو تم بولو بھی لمیٹیڈ، ان لمیٹیڈ مت بولو. بات سمجھ میں آئی؟ پیک اگرچہ تم نے ان لمیٹیڈ کا کروا رکھا ہے پر لمیٹیڈ بولنے کی عادت ڈالو. تو اس لیے سامنے والا اگر غیر مسلم ہے، ہیلو سے بات شروع کرو، آداب سے بات شروع کرو، اور کیسے ہو سر وہیں سے بات شروع کر دو. بات سمجھ گئے. پر یہ نمستے نمسکار اس کی اجازت. نقل کفر کفر نہ باشد، یہ قاعدہ ہے کہ کفریہ بات کو نقل کرنے سے آدمی کافر وافر ہوتا نہیں ہے. بات سمجھ گئے. اس لیے کوئی بات تعلیم کے لیے، کوئی بات سکھانے کے لیے اگر کچھ کہہ دیا گیا یا کوئی کفریہ بات نقل کر دی تو اس سے کفر لازم آتا نہیں ہے. اس لیے ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ عمل